علیکم۔ میں نے ابھی فیس بک پہ ویڈیو دیکھی ہے بیان مولانا علامہ محمد ثمر عباس قادری صاحب، جو کہ بریلوی عالم ہیں، قابل احترام ہیں، عالم ہیں، میں علماء کی قدر کرتا ہوں، لیکن انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں یا پھر اہل حدیث دیوبندی، یہ کہتے ہیں مزارات پر جانا شرک ہے، اور انہوں نے حوالے دیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد والوں کے مزارات پر کیوں گئے تھے، اور دوسرا جو ہے قبرستان جانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ نیا اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو منع کیا تھا کہ زیارت قبور کے لیے جانا منع ہے، تو جب اسلام پھیلنے لگا، لوگوں کو عقیدے کا پتہ چلا، تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ زیارت قبور کیا کرو، اور قبور پر جانے سے پہلے السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو، اور السلام علیکم یا اہل الدیار یہ کہا کرو۔ تو یہ حوالے دیے ہیں۔ حضرت، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، وہاں جانا ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھنا، اور اول آخر جو سورہ بقرہ کے رکوع ہیں وہ پڑھنا، اور درود پاک پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، بھیجنا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن علامہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے فتاوی جات میں لکھا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ وہاں جو ہے سجدہ کرنا اور اس کو چومنا، اس کی چوکٹ پر، مزار کی چوکٹ پر ماتھا ٹیکنا، یہ خاص اللہ کے لیے ہے، تو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے شرک کی جو ہے بو آتی ہے۔ خاصا یہ رب نے چہرہ بنایا اپنے سامنے جھکنے کے لیے، تو اسی لیے آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر گئے معراج کی رات، تو وہاں آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر گئے، وہاں کوئی ماتھا ٹیکا یا پھر سجدہ کیا، ان چیزوں سے آپ روکیں کہ آپ مزارات پر جائیں، یہ رسومات یہ نہ کریں۔ وہاں پر جاتے ہیں کہ بزرگ یہ دیہاتی لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کر مانگتے ہیں کہ اے ولی اللہ، مجھے جو ہے بیٹا نہیں ہے، مجھے بیٹا عطا فرما، ہماری سنتا نہیں اللہ، آپ کی موڑتا نہیں، یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک ہے؟ ان الفاظ سے جو ہے علماء منع فرماتے ہیں، نہ کہ بزرگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ سب مسلک کے علماء کے بزرگ ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، وہ بھی دعائیں کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، انہوں نے سنت پر عمل کر کے اور اللہ کے حکموں کو بجا لا کر اتنا مقام پایا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسا بنا، ان کا جو ہے مرتبہ مقام پایا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی حصہ عطا فرما کہ ہم بھی ان جیسے اعمال کریں، اللہ پاک ہماری جو ہے ویسے ہی سنے جیسے ان کی سنتا تھا۔ اللہ پاک تو سب کی سنتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ وہاں جانا، ہاں یہ کہنا کہ اللہ پاک ان ولی اللہ کے جو مزارات ہیں ہم ان پر آتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، ایسی ہستیاں چلی گئیں، ہم نے بھی چلا جانا ہے، اور اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور جب ہم جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بھی بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصور میں ان کا مزار مبارک ہے، میں وہاں کسی کام کے سلسلے پہ گیا تو میرا دل چاہا کہ میں وہاں حاضری دوں، وہاں حاضری دینے گیا تو وہاں ایک بڑے بڑے بال اور عورتیں مرد مخلوط گیدرنگ تھی، وہاں پہ شریعت کی دھچیاں بکھیری جا رہی تھیں، یہ چیزیں بتانے کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کیوں منع فرمایا؟ یہ بتانے کی چیزیں ہیں کہ عورتوں کا جانا جو ہے وہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، جہاں گیدرنگ ہو اور غیر محرم ہو، وہاں رسومات کرنا، وہاں جو ہے بدعات کرنا، ان سے منع فرمائیں، نہ کہ جو ہے غلط لوگوں کو جو ہے پٹیاں پڑھاتے ہیں آپ
زیارت قبور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ زیارت قبور کرو، وہاں جو ہے جا کر عبرت حاصل کرو کہ جو ہے یہ ایسی ہستیاں جو ہیں یہ چلی گئیں، ہمیں بھی یہاں جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا مقام عطا فرما، ہمیں بھی شریعت کی حلاوت جو ہے نصیب فرما، ذائقہ نصیب فرما کہ ہم جو ہیں ایسے کام کریں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں۔ وہاں تو یہ کرنے کے کام تھے، وہاں یہ تو نہیں تھے کہ وہاں جا کر جاتے ہی جو ہے سر جو ہے چوکٹ پہ لگا دینا، پھر وہاں گریہ ازاری کرنا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، آپ کی موڑتا نہیں۔ یہ کیسا کلمہ ہے؟ آپ بتائیں، آپ ہی بتا دیں کہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اللہ عز و جل تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَعَنِّي إِنِّي فَعَنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے آپ سے سوال کریں اللہ کتنا دور ہے، کتنا قریب ہے، تو آپ کہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تم پکارنے والے بنو۔ اللہ پاک تو یہ اعلان فرمائیں، ہم لوگوں کو عقیدہ یہ دیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، آپ کی موڑتا نہیں۔ اللہ کتنا بہتان ہے، اس آیت کا انکار ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بزرگوں کا کوئی انکاری نہیں، ہر مسلک کے بزرگان دین فوت ہو چکے ہیں، ان مزارات پر جاتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور جو ہے السلام علیکم یا اہل القبور بھی کہتے ہیں۔ یہ دعائی کلمہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے وہ زندہ ہیں، وہ عالم برزخ والی زندگی ہے ان کی، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اللہ پاک جو ہے جس کو سنوانا چاہیں، دکھانا چاہیں، اللہ پاک تو قادر ہیں، اللہ پاک کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن یہ عقیدہ، مستقل عقیدہ رکھنا کہ ہمارے نقل و حرکات کو بزرگان دین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہتھیلی پر جو ہے کوئی چیز پڑی ہو رکھ کر، یہ علماء بریلوی مثالیں دیتے ہیں کہ ہتھیلی پر جیسے چیز رکھی ہے ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے بزرگان دین سے محبت ہے۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے، بزرگ مانتے تو سب ہیں لیکن اپنے اپنے مانتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے۔ جب ہم کسی کے مسلک کے بزرگ کو گالی دیں گے تو پلٹ کر وہ دوسرے کو تو برا کہیں گے، تو اسی لیے اپنے اپنے بزرگ مبارک ہوں سب کو۔ اللہ پاک سب بزرگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک اب یہاں ہمارا علاقہ اچ شریف ہے، یہاں پہ اچ شریف کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں بزرگان دین سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں جو ہے یہاں تشریف لائے تھے اور پیدل کا سفر کر کے آئے تھے، لاکھوں لوگ مسلمان کیے تھے، قال اللہ وقال رسول کی صدا ہوتی تھی۔ اب جو ان کے اولادیں ہیں جو ہے وہ ان کی مزارات سے جو اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ جیسے ATM مشین سمجھا ہوا ہے۔ کوئی وہاں جو ہے ہاں سالانہ عرس کر دیتے ہیں، عرس جو ہے وہاں پہ تلاوت کر دی، نعتیں پڑھوا دی، علماء کو بلا کر جو ہے وہ بیان کروا دیے، ورنہ وہاں کمرے بنے ہوئے ہیں 10-10 20-20 عورتیں آتی ہیں رات کو، اور جو لچے لفنگے لوگ ہیں وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط جو ہے لوگ وہاں پھرتے ہیں، نوکر چاکر جو ہیں وہ غلط کاریاں کرتے ہیں، تو بزرگوں کی مزاریں بدنام ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو صاف رکھو۔ یہ جو اوقاف کے ہاتھ میں دے دیا ہے تم نے تجوریاں، وہاں بڑی بڑی تجوریاں رکھ کر وہ بھر دی جاتی ہیں، اور وہاں پہ جو مچھ ڈنڈے بڑی بڑی مونچھوں والے، داڑھی چٹ جو ہے صفا اور سنت کے خلاف ان کا چہرہ ہے، وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، عورتوں کو مجبور کرتے ہیں
کہ یہاں چڑھاؤ، اتنے پیسے دو، اگر نہیں ہے تو نقصان ہوگا، تو یہ ڈراتے ہیں۔ تو ایسا کہنا جو ہے وہ کس شریعت میں ہے؟ تو ان رسومات سے آپ روکیں، اصل بات سے کون روکتا ہے، کون منع کرتا ہے؟ بزرگوں سے کسی کو نفرت نہیں ہے۔ علامہ محمد جو ہے ثمر عباس صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مولانا پیر اجمل قادری صاحب ہیں، مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، کیسے محبت اور پھول بکھیرتے ہیں۔ آپ بھی اسی طرح پھول بکھیرا کریں، محبت بکھیرا کریں، تاکہ امت میں محبت پیدا ہو، نہ کہ نفرت۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے علماء کی، بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر آخری بات کہہ دوں، بات رہ جائے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں اس شریف میں مزارات ہیں، کتنے اولیاء کرام آئے، انہوں نے جو تعلیم یہاں پھیلائی، یہاں لوگوں کو مسلمان کیا، یہاں پہ ان کی اولادیں جو ہیں ان میں سے 100 میں سے 5% بھی شریعت کے مطابق کام نہیں کروا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہوتا ہے بس صرف پیسے کو فوکس کیا ہوا ہے۔ لوگ سندھ سے آتے ہیں، عقیدت رکھنے والے، گاڑیاں دیتے ہیں، دیگیں پکا کر لاتے ہیں، یہاں پیدل سفر کر کے آتے ہیں، اور یہاں سے جوتا اتار کر جاتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک بزرگ نے یوں کہا ہے ایسے لوگوں کے لیے، جب جو ہے اولیاء کرام کی اولادیں جو ہیں دوسری طرف چل پڑیں، تو ان کے لیے یہ جملہ کہا ہے، اہل ولیوں کی نا اہل اولادیں وہ کس طرف چل پڑی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔